बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, फैसला आ गया, लेकिन इस फैसले को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा रहा है। कुछ लोग तो बहुत खुश हैं, पीटीआई खुश, पीटीआई के लीडर खुश, लेकिन हमारी अपनी जो एक राय है वो ये है कि बड़ा फैसला है लेकिन मंजिल छोटी है। नजरिया जरूरत है कि हम ख्याली भारी हुई है, और कानून की फतह या काजी की शिकस्त। इलेक्शन जो है, कमिश्नर फौरी इस्तीफा दें, ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा। जवाब आ गया, यानी फौरन तुर्की ब तुर्की जवाब आ गया। और फिर जो मामला है कि दावा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और रिलीफ मिला पीटीआई को, ये मुआवजा है और इस मुआवजे पे बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम हो रही हैं। लेकिन मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। नाज़रीन, पहली बात तो ये कि खुशियां मनाने वाले ये सोच लें कि ये महीना जो है माह मुहर्रमुल हराम, ये शोक का महीना है, ये खुशियों का महीना नहीं। और आज 5 मुहर्रमुल हराम दिए, पीटीआई वाले भूल गए और वो कह रहे हैं खुशी मिठाई बांटो, पहली फतह इमरान खान की, और ये कानूनी फतह है। अब सियासी फतूहात भी हमारी होगी या नहीं होगी, यानी वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो बड़ा फैसला है, जिसमें 5-8 का फैसला आया है, और बंदूखेल साहब, जमाल बंदूखेल और काजी साहब ने बाकायदा इख्तिलाफ राय भी किया और उन्होंने कहा है मसनूई अल्फाज, ये मसनूई अल्फाज का इस्तेमाल। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर डट गया, वो कहते जनाब तुसी कौन होते हो साढ़े मामले जो बोलने वाले, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि पीटीआई गैर सियासी जमात है। हमने तो वो जो उसके इलेक्शन थे उस पर एतराज किया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं कराया गया, सही नहीं कराया गया, बार बार नहीं कराया गया, उस पर हमने कार्रवाई की थी। हमने तो कभी उसे नहीं कहा कि तुम गैर सियासी पार्टी हो। दूसरी चीज ये है कि उसने तो मांगा ही कुछ नहीं था, तो फिर उसको कैसे सब कुछ मिल गया। तीसरी चीज ये है कि जब अचानक फुल कोर्ट में एक दरखास्त आई थी तहरीक इंसाफ की कि हम भी पार्टी बन रहे, तो मैं कैसी लो भाई वो तैयारी कर लो, ये काम रह गया। लिहाजा अब ये सोचा ये जा रहा है कि ये नजरिया जरूरत के तहत के मामला मुल्क की सतह पर खराब ना हो, ये क्या हो, तो इसको हवा दी जाए, या फिर हम ख्याली का फैसला है। क्योंकि एक तरफ पेट्रोलिंग हो रही है सिपा सालार की, और दूसरे, और मैं बार बार कहता हूँ, हर बीलाग में कह रहा हूँ, तकरीबन यह मामला कारदा नहीं है, टेम बारों आई, यानी इंटरनेशनली तौर पर हमें अदारों को तबाह किया जा रहा है। रजी दादा, हम तो रिजवान रजी कहते हैं उन्हें, क्योंकि हम उम्र है समझते, लेकिन लोग उन्हें रजी दादा के नाम से जानते हैं। उन्होंने मेरा मसला हल कर दिया कि कौन ने, उन्होंने कहा जनाब अमेरिकन एजेंडा, और अमेरिकन ने जो कार्रवाई की अफगानिस्तान में, उसका सारा मलबा वो पाकिस्तान में डाल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने हमें वहाँ एंगेज कराया और खुद मौजा मारियाँ जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, और फिर हमारा नुकसान बहुत हुआ और बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ाई। लिहाजा इनसे निपटा जाए, इस अदारे को तबाह कर दिया जाए। यानी कौन, निशानी किस पे, सिपा सालार आसिम मुनीर। उससे पहले बाजवा पे निशानी लगा ली थी उन्होंने, क्योंकि जब निकले थे और जो हालात हुए अफगानिस्तान वो भी आपके सामने, और निकलना किस तरह पड़ा, कैसे छोड़ के वहां से सब कुछ निकले, वो भी आपके सामने। तो फैसला ये है कि हम उधरों आइए बाजी, और इसीलिए वहां की जो अमेरिकन साइफर आया था वो भी प्री प्लान था, चलो भाई खेलो इधर सियासत खेलो। उनका दावा है ये रजी साहब का, रिजवान रजी का, आप इख्तिलाफ करें। लेकिन मैं जो कह रहा था कि ये जनाब अदारों की तबाही का मसला है, तो इसमें लग रहा है, और फिर फवाद चौधरी याद आए थे मुझे फिर ऐसे मसले में, जिन्होंने कहा 2 पार्टियां बड़ी हैं, कौन सी, एक अदलिया और फौज, 2 सियासी बड़ी पार्टियां। तो आज के फैसले से लग रहा है कि 2 सियासी पार्टियां जनाब, ये है कोई मसले मसाइल। अदलिया ने तो काम दिखा दिया,
قاضی فائز صاحب الزامات تھے بڑے زبردست کہ وہ اپنی توسیع کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے تو اختلافی نوٹ میں لکھ دیا سارا کچھ، ان کو ملنی چاہیے، پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، پی ٹی آئی کی بات کی انہوں نے، لیکن پی ٹی آئی آئی کہاں سے؟ سنی اتحاد کا تھا معاملہ اور وہ سیٹیں مانگ رہے تھے اور وہ آئین و قانون کے تحت وہ نہیں ملتا ان کا، جناب یہ اچانک انٹری ہوئی اور اچانک ان کو ابلائج کر دیا، کیا ہوا؟ اب ایک نوٹ ہے جس پر قاضی فائز اور جمال خان بندو کھیل اتفاق رائے رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مصنوعی الفاظ، یعنی ری رائٹ کیا گیا قانون۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ کریں، اور انہوں نے کہا چونکہ زیادہ لوگوں کی سربراہ جو ہے منصور علی شاہ صاحب ہیں، لہٰذا وہ سنائے، اور انہوں نے سنا بھی دیا فل کورٹ میں۔ پہلے کہا جاتا 3 رکنی بینچ سنا دے گا، قاضی صاحب خود سنا دیں گے، لیکن جب ابہام پیدا ہوا تو انہوں نے کہا نہیں پاجی آپ بھی آؤ، آپ آگے سناؤ۔ تو منصور علی شاہ کا بھی ایک جملہ ہے کہ وجوہات کیا ہیں بعد میں بتائیں گے، اس پر بھی لوگوں نے ریڈ لائن لگائی کہ یہ بات کیا ہے۔ بہرحال ان کا فیصلہ آ گیا اور یہ سارے معاملات آ گئے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن ڈٹ گیا اور وہ کہہ رہا ہے ہم نہیں مانتے آپ کی باتیں، اور پھر حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ نظر ثانی کی اپیل ہوگی، فل کورٹ پر بھی نظر ثانی میں جائیں گے، اور یہ معاملات کیسے ہوا، کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ آئے گا فیصلہ 6-7 سے، لیکن یہ اچانک 8 کیسے ہو گئے، کیا ہوا، کہاں کہاں کیسے کیسے کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاملات ہیں زیر غور۔ کیوں یہ ریجیکٹ کر دیا گیا؟ پشاور کا ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا، باقی بھی معاملات گڑبڑ کر دیے گئے، سب کچھ اچانک فیصلہ ہو گیا جس کی امیدیں نہیں کی جا رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو کہنے والے کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بندے خاص طور پر ان کے حمایتی کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ جناب قانون کی فتح ہوئی ہے، سیاسی فتح بھی اب ہمارا مقدر بنے گی، کیونکہ ہم نے قانونی فتح حاصل کری اور آنے والے دنوں میں۔ اور پھر دوسری جانب وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن، اس نے جناب اس سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر صاحب بس کرو، استعفیٰ دو، اپنی غلطیاں منو تو گھر جاؤ، اب آپ کی بات ختم ہوگی، ٹائم فش ہوگی۔ لیکن جو لوگ خوش ہو کے مٹھائیاں کھا رہے ہیں یا مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ سیاسی میدان میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، تو معاملہ یہاں بھی بڑی دور چلے گا، اور ایک کٹا نوا کھل گیا، اور یہ کٹا بھی بڑا طاقتور ہے، ابھی یہ بڑے اس کے آپ کو کرو فر نظر آئیں گے، اشارہ کر دیا ہے رضوان رضی نے۔ لیکن باقی جو معاملات اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اداروں کی تباہی کا مسئلہ ہے، اور ملک کو تباہ تو کر نہیں پائے تو اب ادارے تباہ کرنا چاہتے ہو، اس میں ادارہ نمبر 1 فوج کو تباہ کر دو پائیے، یہ میں نے صبح بھی میں آپ کو کہا تھا اور اب بھی یہ کر رہا ہوں، یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں نا سنی تحقیق ریلیف لینے کے لیے اس کو بالکل یکسر اڑا دیا گیا کہ نہیں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تو دوسری جانب جو ہے اس کو ریلیف دے دیا گا جو گیا ہی نہیں، جسے بعد میں جناب ایک درخواست بھائی پاجی میری بھی تو سنو، اور ساری گفتگو میں تحریک انصاف نے یہی کہا، پی ٹی آئی نے یہی کہا کہ جناب سنی اتحاد کو سیٹیں دی جائیں، اس کے پاس نشستیں ہیں، اور اب جس طرح بٹوارا کیا گیا کہ 39 وہ ہیں جنہی نے کہیں نہ کہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، 41 وہ ہیں جو آزاد ہیں۔ پھر ایک اور کام کمال ہوا کہ آئین کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اور باقی بھی آئین پاکستان اجازت دے رہا ہے کہ 3 دن کے اندر آزاد امیدوار شامل ہو جائے کسی پارٹی میں۔ ابا جی عدالت عظمیٰ نے کمال کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی 15 دن میں آپ ہو جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی کتنے گنا ہو گیا؟ 3 دن کی بات نہیں، مگر 3 دن میں نہ، آپ 15 دن میں ہو، فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں اور جناب ہو جائیں شامل جہاں ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی لگ رہا ہے کہ جناب کھلواڑ مل کے ہو رہا ہے، اور اس میں ابھی بہت سے جو اتار چڑھاؤ آئیں گے، اور حکومت جو ہے اس پر جائے گی نظر ثانی کے لیے۔ اس نظر ثانی میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن کم لمحہ ہے، حالی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا کہ تجھے کوئی جو مکمگا ہو گیا ایک مسئلہ ختم ہو گیا، نہ جی نہ، یہ سانپ کی آنکھ کی دیو کا بڑھتا رہے گا اسی طرح سے کہ نہیں ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیسے ہوگا اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں؟ نظریہ ضرورت کو دفن کیا تھا تو دفن ہی رہنے دیا جائے، ہم خیالی کو اب چھوڑ دیا جائے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں اب تو فیصلہ سارا کچھ آ رہا ہے عمران خان صاحب حق میں،
وہی عالمی اسلام کا جو ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کے حق میں آ رہا ہے، لیکن یہ حکومت چاہتی ہے کسی طریقے سے اس کو اقتدار دے دے، اور اسی لیے زرداری صاحب نے بھی حکومت کھا کے دکھائی، لیکن عمران خان نہیں لے گا، وہ لینے کو تیار نہیں حکومت۔ تو باجی میں تو کہہ رہے ہیں جناب نہ، ابھی حالات اس کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ہمارا تجربہ جو 40-45 سال کا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ 9 مئی میں ان کی ضمانت کینسل ہوتی ہے، باقی معاملات موجود ہیں۔ 190 ملین میں بھی خاص لوگوں نے گواہیاں دی ہیں، 2 خاص باقی ہیں بھی ہیں، پینڈے بڑے لمبے ہیں، لیکن خوشی منانے میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر محرم میں بھی آپ خوشیاں منانا چاہتے ہیں، مٹھائیاں بانٹنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، تو ہم تو اس کے قائل ہیں۔ اپنا چھوڑو نا، کسی دن چھیڑو نا، تو آپ جو مرضی کریں، کوئی بات نہیں، لیکن جو اصولی طور پہ وہ آئین قانون کے تحت ایسا مسئلہ نہیں۔ ابھی اس پہ بہت سی انگلیاں اٹھیں گی، سوال اٹھیں گے، اور قاضی صاحب ہو گئے بری ذمہ کہ بھائی میں تو لکھ دیتا کہ پی ٹی آئی دے دو، اور مجھ پہ جو الزام تھے وہ ساری چیزیں ہوگی ختم۔ تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں، 8 ججوں کو سلام۔ ہمارے ایک دوست کا پیغام آیا کہ جناب 8 ججوں کو سلام۔ ہمارے ڈاکٹر دوست صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں جی عمران خان کو دینا چاہتے ہیں اقتدار، وہ لے نہیں رہا۔ تو بھائی افواہ نالی کارکنوں نے، کھلاڑیوں نے، ذمہ داروں نے افواہ اٹھائی، جو ملک و قوم دا نہ سوچنا، اور سوچو ملک و قوم دا، اسی سب مل کے ہم نے سوچنا ہے، پھر یہ قوم جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، معاشی بحران خاتمہ ہوگا، سیاسی بحران کا خاتمہ ہوگا، ورنہ یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ اس وقت نہیں، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔